بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا ہادی رسوا کا لکھا ہوا ناول امراؤ جان ادا اے لیول کے سلیبس میں، جس کے اوپر لیکچر جاری ہے۔ مختصراً کہانی پیش کی جا چکی ہے۔ آج امراؤ جان ادا کا مختصر خلاصہ ان کے کردار کو بتایا جائے گا۔ پورے ناول پر پھیلا ہوا کردار ہے جس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ بہرحال مختصراً، جو کہ 10-11 منٹ کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے، اس کو آپ ساتھ لکھتے بھی رہیں اور اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ کسی ناول کو کامیاب بنانے میں کردار اہم ہوتے ہیں۔ امراؤ جان ادا کے کردار دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ کردار جو ناول میں مختصر عرصے کے لیے آتے ہیں، اور دوسرے وہ مستقل ناول میں رہتے ہیں اور جن کے گرد اصل میں تمام ناول گھومتا ہے اور کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ چھوٹے کردار کہانی کو کامیاب بنانے میں مددگار ہوتے ہیں، جیسے چھبن مرزا، راجہ دھیان سنگھ، رام دئی، مولوی صاحب وغیرہ۔ امراؤ جان ادا ناول کا سب سے بڑا کردار ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ قصے کی ہیروئن ہے، پورے قصے پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ قصہ دراصل اس کی زندگی کی واردات ہے جو وہ خود بیان کرتی ہے، اس لیے ہر واقعہ میں اس کی موجودگی ضروری ہے۔ امراؤ بچپن میں لکھنؤ میں آتی ہے اور یہاں کی تہذیب کا ایک جز بن جاتی ہے۔ امراؤ جان کے گھر اور بچپن کے واقعات بڑے ڈرامائی انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ اگرچہ بچپن میں اسے امتیازی حیثیت حاصل تھی اور سب کے کچے مکان کے درمیان ان کا مکان پکا ہوتا تھا، اس کے ابا کو لوگ جھک کر سلام کرتے تھے، اس کی ماں ڈولی میں سوار ہو کر جاتی تھی، اس کو یہ امتیاز بھی حاصل تھا کہ اس کا اپنی پھپھو کے ہاں منگنی ہو چکی تھی اور اس کا دولہا گورا گورا تھا، جبکہ کریمن کا دولہا کالا تھا۔ باپ کے گھر امیرن کی ہر چیز اپنی سچی حقیقی تھی اور اس کی زندگی کا اہم حصہ تھی، لیکن خامند کے گھر اس نے اپنے خوابوں سے بڑھ کر خوبصورت دنوں کے بارے میں سوچ رکھا تھا اور ہر چیز اسے مصنوعی لگتی تھی۔ رسوا نے اس کے بچپن کے حالات اور اغوا کا قصہ یوں بیان کیا ہے کہ ہمیں اسے ہمدردی ہو جاتی ہے۔ بچپن کے ذکر کے بعد امراؤ کا یہ کہہ دینا کہ پھر میں آوارہ ہو گئی کافی ہے۔ دراصل طوائف کا کوٹھا ایسی جگہ ہے جہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، نواب، رئیس زادے، مولوی، ڈاکو، زمانے کے مکر و فریب سے واقف، ناواقف، ہر قسم کے لوگ جہاں آتے ہیں، اور جہاں دیدہ ہر قسم کے لوگ، 70 سالہ بزرگ، بوڑھے بھی، جوان بھی، رقص، کلاسیکی موسیقی کے رسیا، ہر قسم کی ہر خواہش رکھنے والے لوگ وہاں آتے ہیں۔ گویا یہ ایک دریا ہے جو کوزے میں بند ہوتا ہے، طوائف کا کوٹھا کہلاتا ہے، جہاں بے شمار عورتیں بھی ہیں، طوائفیں ہیں، کسی نہ کسی فن میں ہر کوئی ماہر ہے، کوئی شاعری میں، کوئی موسیقی میں۔ ان سب میں خانم سب سے اعلیٰ ترین سبق دینے والی ان کو وہاں موجود ہے۔ اور جہاں تک امراؤ کے کردار کا تعلق ہے، رسوا ہر کردار بڑے سلیقے سے انہوں نے ہوش مندی سے پیش کیا ہے۔ رسوا کا جو مقصد صرف طوائف کی داستان بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیں ایک اس حقیقت کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جو معاشرے کا اہم جز ہیں۔ امراؤ ایک پیدائشی طوائف نہیں تھی، اسی لیے بقول علی عباس حسینی اس میں طوائف پن کم پایا جاتا ہے۔ دوسری طوائفیں فرمائشیں کرتی ہیں تو یہ خاموش رہتی ہے، اس کے اندر باغیانہ ہوس بھی نہیں، یہ اس زندگی کو کاروباری سمجھتی ہے، اس کے ساتھ اسے کوئی خاص دلچسپی اندر سے نہیں ہوتی۔ اس کی اخلاق، اس کی محبت، اس کی خوبصورت باتیں سب دکھاوا ہوتی ہیں۔ وہ بسے بسائے گھر اجاڑنے میں ذرا مروت نہیں کرتی، جیب خالی ہو جانے کی صورت میں آنکھیں پھیر لیتی ہیں، لیکن امراؤ ایسی نہیں۔ امراؤ کی زندگی کا پہلا دور وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں فیض علی نام کا بندہ اس کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت کے کچھ پہلو اس وقت سامنے آتے ہیں جب وہ فیض علی کے ساتھ فرار ہو کر کانپور پہنچتی ہے اور نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ ہمیں امراؤ ایک ڈری سہمی لڑکی کی بجائے ایک پر اعتماد عورت نظر آئی۔ زمانے کے نشیب و فراز سے بہت کچھ اسے سکھایا،
اس نے زندگی سے آنکھیں چار کرنے کا سلیقہ سیکھا اور اب حالات سے گھبراتی نہیں بلکہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آج اس کے پاس خانم سے چھپایا ہوا 10-12 ہزار کا مال ہے جو فیض علی نے دیا ہے۔ کانپور میں فیض علی کی حقیقت کا علم ہونے کے بعد وہ وہاں سے بالکل اس کو بھول جاتی ہے۔ یہاں رامدئی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے جو نواب سلطان کی بیوی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں کیونکہ کریم کی کوٹھری میں امیرن اور رامدئی ایک ساتھ اغوا ہو کر آئی تھیں۔ آج تقدیر انہیں سامنے لا کھڑا کرتی ہے، لیکن سماجی حیثیت میں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک معاشرے کی عزت حاصل کر چکی ہے، دوسرے کو نفرت ملی ہے۔ امراؤ بھی زندگی کے اتنے رخ دیکھ چکی ہے کہ عزت، محبت، نفرت سب اسے ناپائیدار جذبے لگتے ہیں اور زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ زمانے کے انقلابات اسے اپنے گھر کی دہلیز پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ یہاں وہ ایک مجرے میں بلائی گئی تھی۔ املی کا وہی پرانا درخت دیکھ کر اس کے ذہن میں سوئی ہوئی امیرن جاگ اٹھتی ہے اور وہاں ماں اور بھیا کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے۔ ماں بیٹی کو پہچان لیتی ہے۔ طوائف اور شریف زادی کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں صرف ماں اور بیٹی ہے جو ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی ہیں، لیکن بھائی جسے اس نے گود میں سینکڑوں بار کھلایا تھا وہ اسے زمانے کے سامنے برداشت نہیں کرتا، مقابلہ کرتا ہے، اس کو سماج کی قدروں کو نہیں بدل سکتا، اسے سخت برا بلا کہہ کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ دوسری طرف امراؤ بھی سماج سے الجھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس کے حوصلے تو ہمیشہ پست رہے۔ ہتھیار ڈالنے کی عادت تو اغوا کے دن سے ہی پڑی تھی۔ حقیقی احساسات کو چھپا لیتی ہے۔ ناول کے اس حصے میں قاری کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور وہ مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ احساس عارضی ہوتا ہے۔ امراؤ جان کا کردار عام طوائفوں سے بہت مختلف ہے۔ اس میں اعلیٰ قدریں پائی جاتی ہیں جسے رسوا اس کی تعلیم کا اثر کہہ کر پکارتے ہیں۔ یعنی ایک کردار میں نے آپ کا امراؤ جان ادا کا آپ کے لیے پیش کیا۔ آپ اس کو سنیے بلکہ لکھیے، پین پکڑ لیجئے اور پاس کاغذ رکھیے اور اس کو لکھیے۔ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی 1-2 بار پڑھنے سے۔ اور یہ اگر امراؤ کا کردار آتا ہے تو اس کی تمہید کے ساتھ آپ نے اس کو اسی طرح سے لکھنا ہے۔ یہ بہترین میں نے آپ کو بتایا اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اپنے کاپی پہ لکھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ شکریہ۔